کرنے لگا. گالیاں ختم نہیں ہوئی. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو شتم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. جناب شاید میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، اگر یہ کوئی درد بکھیریں یہ چیزیں تو ذرا آگے دیکھ لیں. اس سے پہلے کا منظر جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں. میں ایک اور بات کہ حضرت حمزہ کا جگر جس عورت نے چبایا تھا وہ بھی اسی عالی خاندان کی شہزادی تھی. اور ہم سرکار کی زبان پر کامل اعتماد رکھتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتبرا انہوں نے کی یا نہیں. یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے. یہ جتنے لوگوں نے یہ گھڑا ہوا ہے یہ بات ہوئی نہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. پوچھتے ہیں اے زید بن ارقم تم حضرت علی مرتضیٰ پر سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی گالیاں دینا. سباب المسلم فسوقن و جدالہ کفرن، مسلم کی حدیث ہے. مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قتل کر ڈالنا یہ کفر ہے اعتقادی طور پر صحیح سمجھ کے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. جب عام صحابہ کو گالی دینا حرام ہے تو نبی پاک کی اولاد خاص کو، نبی پاک کے بھائی کو، جس کے مطلب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں آیا سرکار کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جا ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ستۃ ایام بعد وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وصال کے بعد 6 دن بعد دونوں اکٹھے ہو کر کے آئے تو کہتے تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب مولا مرتضیٰ سے فرماتے ہیں تو آگے ہو جا. وہ کہتے ہیں لا اتقدم من سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی، میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے مطلب میں نے سرکار کو کہتے سنا ہے کہ منزلۃ علی منی کمنزلتی عند ربی، کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ علی کا مقام میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح میرا مقام بارگاہ خدا. تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا. اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی جس نے مجھے گالی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو. باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو. باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے. تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں. اور ایک گل جدو سنائی افسوس کی گل ہے ہوں آدھے صحابی نو بڑھانا کہو صحابی ٹہر کی نہیں اس بری رسم کا آغاز کی نہیں کیا اور لپ چھپ کے نہیں ممبروں سے. اور 132 سال تک ہجری کے نہیں آئے مسلمانوں کا ہر ممبر جڑا تھا جمع جڑا سی وہ خطبے پڑھیا جاتا سی. خطیب مجبور سی کہ اللہ علی تیار محبت رکھنا والا تو لعنت کر. یہ معاویہ یہ کام کراؤں جدوں کہ علی مر بھی چکا سی، مرے بھی جان نہیں چھڑی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینے آیا سارے لوگ میرے کیا کہ گالاں کرتا ہے مسلم اور نسائی اپنے چرندی کر لینی. انہوں نے کہا شرم کر، ایسے بندے نے تو آنا کہ تو گالاں کیوں نہیں کرنا. تیرے بارے 3 شاہ میرے سامنے گزری ہیں جنہاں تو 3 سنائے کسی ایک میں سنا رہا زیادہ نہ ہو جائے. 3 واقعے نے کہا میرے سامنے حضور کے دور سے ہوئے کوئی جمیا نہ علی کے مرتبے نو پہنچنا تو ہن مینوں نہ تو علی گالاں نہیں کرنا. تو کرنی ہے تو کرنا. پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اسے ساتھ نہیں ہوگا. یہ 3 سالہ دور ہے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی. یہی وجہ کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. اب ہوتا کیا تھا، یہ بھی تو بنو امیہ سے ہیں. تو بنو امیہ نے کیا طریقہ شروع کیا تھا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا
تو جمعہ کے خطبے کے اندر لازمی تھا کہ حضرت علی کو گالیاں دی جائیں. تو بنو امیہ کا یہ طریقہ تھا، تو یہ طریقہ غلط تھا، سب نے کہا یہ غلط ہے. تو ہاں وہ کتنا بڑا ہوتا، پہلی صدی کا مجدد اس کو کوڑے مروا دیتا، وہ نہ دیکھتا. دل کو تھام کے سنیں، ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو. ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے، مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں، مسلم میں، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث، امام مسلم کے قربان جو حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آئے ہیں. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے. 6229 نمبر حدیث، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو، علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ رضی سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے، انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں، صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو، کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف، تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالمو، ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے، میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب، میں کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی، جنگ صفین سمیت سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف، تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، اور پھر ان کے ایس پی تھے، جو ان کے ڈی ایس پی تھے، جو ان کے ایس ایچ او تھے، جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے، ماتحتان، وہ سارے کے سارے پھر شاہ سے بڑھ کر شاہ کے نوکر بڑے وفادار ہوتے ہیں. اور پھر ان کے شاہوں کے جو خطباء تھے، جو بادشاہوں کے خطیب تھے ان کو خوش کرنے والے، امراء کے خطیب، اور وہ علماء جو حکمرانوں کے رکھے ہوئے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عرضہ سرائی کرنے لگے اور زبان درازی عام ہو گئی. سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بیان کر دیا گیا. جہاں جو شخص جتنا سخت تھا، جتنا معاند تھا، اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا، اتنی سختی اور اتنا جبر کر دیا. اب یہ جو بنیادی بات میں نے عرض کی، اس پر اب صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں. پر اگر گالیاں نکالی جا سکتی ہیں تو کس کو بچایا جا سکتا ہے؟ فرمایا انگلی ہاتھ رکھ کر فرمایا چپ کر. یہ میں نے صحیح مسلم سے کوٹ کی ہے حدیث ایک. اس کے بعد اگلی حدیث وہ بھی امام مسلم الجامع صحیح میں روایت کرتے ہیں، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث نمبر 2409. اس کو روایت کیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آل مروان میں سے، یعنی بنو امیہ کا، بنو امیہ کے قبیلے تھے نا، ان میں ایک آل مروان بھی تھا، مروان بن حکم کی اولاد. آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا. قال فدعا سہل بن سعد. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا، فامرہ ان یشتم علیًا، اور حکم دیا حضرت سہل بن سعد کو کہ علی کو گالی دو. حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو. قال فابا سہل، وہ صحابی تھے. حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا جان جاتی ہے تو 100 بار جائے، مگر علی شیر خدا کو گالی میں نہیں دے سکتا. یہ کیا بات؟ تو گورنر نے ہوتا پھرے، جو کرنا ہے کر لے.
مگر مولا علی مرتضیٰ جس کو حضور کہیں فعلی مولا ہو اس کو گالی دو، انکار کر دیا۔